نکاح کس عمر میں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اصل میں نکاح کے بارے میں جب اس کی اہمیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ نکاح کرنا جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آج نکاح کیا اور ہفتے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ نکاح ختم کر دیں گے. یہ نکاح ایسا معاملہ نہیں ہے. بطور خاص ہمارے ہندوستان کا جو پاکستان کا جو معاملہ ہے بر صغیر کا، وہ یہ ہے کہ نکاح زندگی بھر کا نباہ ہوتا ہے، اور ویسے ہی اسلامی روح سے نکاح جو ہے وہ زندگی بھر کا نباہ ہے. تو اب نکاح کرنا جو ہے جب یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی جو ہے اس کے اوپر شوہر کے حقوق و ذمہ داریاں وہ تمام کی تمام عائد ہو جاتی ہیں، اور شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں، اس کے خرچے اور اس کے دیگر جو ہے وہ ذمہ داریاں. پھر ہمارے معاشرے کے اندر شادی شدہ کا جو معاملہ ہے وہ غیر شادی شدہ کی بنسبت منفرد ہوتا ہے. جی. گھر کے اندر جو غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے، اور شادی شدہ کی حیثیت کچھ اور ہے. غیر شادی شدہ دیگر رشتہ داروں سے ملتا ہے، اس کی حیثیت اور ہے. شادی شدہ جب ملتا ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے. یعنی اس کو ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ذمہ داریاں اس کی بڑھ جاتی ہیں. جب یہ تمام چیزیں ہیں پھر بیوی کا خرچہ یہ شوہر کے ذمے. اب آپ اس پر غور کریں کہ ایک لڑکا کماتا کچھ بھی نہیں، اس کی آمدنی کے اسباب کوئی بھی نہیں ہے. اب اگر اس کی شادی کی جاتی ہے اور شادی کے بعد نہ وہ بیوی کے اخراجات پورے کر پاتا ہے، اور نہ اپنی نا سمجھی اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے بیوی کے حقوق پورے کر پاتا ہے، ابھی اس کے ایک کھلنڈرا پن اور کھیل کود کی اس کی عمر چل رہی ہے، میچور نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، باشعور پورے طریقے سے نہیں ہوا، ایسی صورت کے اندر اس کا نکاح کرنا بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتا ہے. اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ سمجھداری اور شعور یہ ساری چیزیں ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بقیہ تمام کاموں اور چیزوں کے اندر اگرچہ شعور آئے یا نہ آئے، لیکن آدمی کے جو فطری تقاضے ہیں، جو اس کے جنسی تقاضے ہیں، یہ بہرحال عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں کا جو معاشرہ ہے وہ ایسا معاشرہ ہے کہ ایک طرف ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور ایک طرف اس کو اکسانے والے معاملات بڑھ گئے. ہمارے ہاں بے پردگی، ٹی وی، بے حیائی، فلمیں، ڈش اور انٹرنیٹ، اور ہمارا بازاروں کا ماحول، ہمارا دفتروں کا ماحول، اور ہمارے ہاں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے ہاں مخلوط تعلیم کا سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آدمی کو اس حوالے سے مجبور کرتی ہیں کہ وہ نکاح کی طرف قدم اٹھائے. اور اگر اس کا نکاح نہیں کیا جاتا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جائے. آپ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ اگر مغربی معاشرے کو دیکھیں، مغربی معاشرے کی تباہی و بربادی، وہاں پر بدکاری اور اس طرح کی غلط کاریوں کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں پر نکاح کو مؤخر کر دیا، اور نکاح پر اکسانے والی چیزوں کو یا نکاح کے فعل پر اکسانے والی چیزوں کو بڑھا دیا. ان کے معاشرے نے ان کے اندر بے حیائی، آزادی، آزاد روی، آزادی رائے، اس طرح کے ناموں سے اتنی زیادہ بے حیائی اور گندگی بھر دی، اور دوسری طرف نکاح کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ نکاح اس عمر تک نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد کریں گے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی دنیا زناکاری، بدکاری اور اس طرح کی غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو گئی. وہ ماحول ہمارے ہاں بھی کنورٹ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں کا معاشرہ بھی جو ہے وہ مغرب کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح بے حیائی، بے پردگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب اگر ایک طرف نکاح کو مؤخر سے مؤخر کرتے رہے کہ اس کی ذمہ داریاں چونکہ بھی پوری نہیں کر پا رہا لہذا اس کا نکاح مؤخر کر دیا جائے، دوسری طرف اس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجبور کر رہی ہیں اس کے جنسی اور فطری تقاضے پورے کرنے کے اوپر، اب نکاح ہوتا نہیں، آدمی غلط راہ کی طرف چل پڑتا ہے. تو نکاح کے اندر ان دونوں معاملات کو سامنے رکھا جائے، ذمہ داریوں کا شعور جو ہے اس کو دیا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کو دیا جائے، اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو اس کو سمجھداری کی باتیں سکھائی جائیں، اس کی تربیت کی جائے. اسلام جو ہے پہلے تربیت پہ ہی زور دیتا ہے. اب اس کے ساتھ جو اس کے دیگر تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے اندر بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے، نہ اتنی تاخیر ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ کے اندر پڑنے کے امکانات بڑھ جائیں. اور اس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور تورات شریف کے حوالے سے بھی یہ منقول ہے روایت، کہ جس شخص کی بیٹی جوان ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور وہ بیٹی جو ہے غلط کاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے. اس پر لڑکی پر تو گناہ ہے کہ اس نے فعل کا ارتکاب کیا، لیکن اس کے ساتھ اس کے باپ پر بھی گناہ ہے کہ جب اس کی بیٹی اس عمر کو پہنچ چکی تھی تو اس نے اس کا نکاح کیوں نہیں کیا.
تو اس لیے ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں لڑکی کی اس کی گھر والے تربیت کریں، لڑکے کی اس کے گھر والے تربیت کریں، اور اس تربیت کے معاملے کو، اس تربیت کے پیریڈ کو جلد از جلد ختم کر کے ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ غلط کاریوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، جو اسکول کالج کے ماحول کو جانتا ہے، جو ہمارے فیکٹریوں، دفتروں، کارخانوں کے ماحول کو جانتا ہے، جہاں پر مخلوط لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں، جو ان کے ماحول کو سمجھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ گندگی کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ چیز نکاح جو ہے یہ اس گندگی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، کیونکہ یہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ آدمی کی پارسائی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو نکاح کرنا جو ہے یہ اس گندگی کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے نہ تو نکاح کے اندر یوں تاخیر کی جائے کہ ہمارے ہاں جب تک جو ہے وہ بالکل اس کی 30-35 سال کی عمر نہیں ہو جائے گی تب تک اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح کی اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے اندر مسلسل تاخیر کی جاتی ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کما لے، کچھ ہمیں کھلا لے، پھر کر دیں گے۔ کچھ اس میں کچھ عذر تو قابل قبول ہے کہ واقعی وہ کچھ کمائے گا تو اس کی شادی کی جائے گی، ورنہ اس کے بعد بیوی کو کیا کھلائے گا، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کو ایسا عذر نہ بنایا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ان کی منگنی کر دی 10 سال پہلے اور نکاح کرنا ہے 10 سال کے بعد، اب ان کے آپس کے اندر روابط بڑھتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، یا ان کے غیروں سے تعلقات بڑھتے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ برائی کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے اندر بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔